وہ بھی تو صحابہ کی اولادیں تھی نا, ان کا بھی تو ایک موقف تھا نا. عبداللہ بن عمر کا اپنا موقف تھا, ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. جب صحابی کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ وہ شرابی ہے اور بد کردار ہے, تو 100 تابعین بھی کہتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے, وہ تابعی کا قول غلط. لیکن ناسبی آدھی روایت پیش کرتے ہیں, اس کے آگے تو اور کچھ بھی لکھا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں, جید اصحاب میں سے. نبی الاسلام نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے گھٹی دی ہوئی ہے, جونیئر صحابہ میں سے. یہ یزید کو ملنے جاتے ہیں شام, وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ شراب بھی پیتا ہے, نمازیں بھی ضائع کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. تو یہ واپس جب مدینہ آتے ہیں تو اہل مدینہ کو کہتے ہیں کہ بھئی تم اس کی بیعت اتار کے پھینک دو, قریب آسمان سے پتھر برس پڑے, جو کچھ میں نے یزید کے بارے میں دیکھا ہے. یہ بات جب محمد بن حنفیہ تک پہنچتی ہے نا, تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں بھی شام سے ہو کے آیا ہوں, میں نے تو اس کو جو ہے وہ نمازوں کا پابند اور سنت کی تلاش کرنے والا, جن کے باوجداد سنت کی کو توڑتے ہیں اور سنت کی دھجیاں بگیرتے ہیں, وہ ان کا بچہ جو ہے سنت کو تلاش کرنے والا. اچھا تو پایا ہے. تو وہ پھر وہ عبداللہ ابن مطیع صحابی کے ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت وہ سب کچھ اس نے ٹوپی ڈرامہ کیا آپ کو دکھانے کے لیے, جتنے دن آپ رہے ہیں نا وہاں اتنے دن اس نے نمازیں پڑھی ہیں, ورنہ اس کا کریکٹر تو یہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب ناسبی بیچ میں سے اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیں محمد بن حنفیہ نے کہا میں اس کو نماز پڑھنے والا, آگے پیچھے کو نہیں اٹھاتے. اچھا اس میں تو شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ اس روایت سے جان چھڑا لیں, کیونکہ اگر اس روایت کو آپ صحیح مانیں گے نا تو محمد بن حنفیہ ہے تابعی ہے اور عبداللہ ابن مطیع صحابی ہے. جب صحابی کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ وہ شرابی ہے اور بد کردار ہے, تو 100 تابعین بھی کہتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے, وہ تابعی کا قول غلط ہے, کیونکہ صحابی کی پرائورٹی ہوگی نا. تو ٹھیک ہے ہم مانیں اس روایت کو. تو پوری روایت یہ ہے کہ وہ بھی تو صحابہ کی اولادیں تھی نا, ان کا بھی تو ایک موقف تھا نا. عبداللہ بن عمر کا اپنا موقف تھا, ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. جب صحابی کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ وہ شرابی ہے اور بد کردار ہے, تو 100 تابعین بھی کہتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے, وہ تابعی کا قول غلط. اچھا یہ بتائیں, آپ یزید کو قاتل حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں نا؟ اول پھر ہوتی مڑ جڑ کے چھڑ دو, سنی شیعہ کمیونٹی میں آلریڈی زوال کر چکا ہوں. ویسے ایک بات کرتا ہوں نا, یعنی میں یزید کو قتل حسین میں مجرم سمجھتا ہوں, اس کے دور ملوکیت میں یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور بخاری مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ اس تک جو ہے وہ امام زین العابدین بھی گئے ہیں, ان تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے. میں اس کو قتل حسین میں اس طریقے سے مجرم سمجھتا ہوں کہ اس کے دور ملوکیت کے اندر ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تو پورا خطبہ دے دیا اس کے حق میں, یزید کے حق میں, کہ اس کی بیعت نہ توڑو. اس پہ شیعہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں, ہم پر اس کا کیا جواب دیں؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کا موقف غلط تھا. نہیں ان کو نہیں, وہ جو قتل حسین کی روایت آپ تک پہنچ گئی, ان تک نہیں پہنچی. کون سی؟ وہ جو کہ یزید قاتل ہے ان کا. وہ ان کا موقف یہ تھا کہ چاہے فاسق و فاجر بھی ہو حکمران, اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی. ان کا یہ موقف تھا. تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں جنہوں نے بیعت توڑی تھی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے. یہ صحابہ کی اولادیں تھیں جن کو عبداللہ بن عمر بخاری میں آتا ہے سمجھانے کے لیے گئے کہ بیعت نہ توڑو. وہ بیعت توڑنے والے کیا میرے فالوور تھے, انجینئر صاحب کے لیکچر انہوں نے سنے ہوئے تھے. وہ بھی تو صحابہ کی اولادیں تھیں نا, ان کا بھی تو ایک موقف تھا نا. عبداللہ بن عمر کا اپنا موقف تھا, ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے.